بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات خوشخبری سناتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دلوں کی ہمت کا سامان کرتے ہوئے، ہر مایوس کے دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جانے کے موقع کو بیان کرتے ہوئے اپنے اس فرمان میں کسی آنے والے کی آمد کے اثر کو بیان فرماتے ہیں، اور مولا نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کے آنے سے زمانے میں کیا اثر پڑے گا، اور جس انداز میں جن الفاظ کے ذریعے سے اس فرمان کو جاری کیا، ان لفظوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی کے دل میں اس آنے والے کی آمد کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ نہ جانے اس آنے والے کے آنے میں کیسا سرور پایا جاتا ہے کہ علی اس آنے والے کا انتظار کر رہا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے گا، جب وہ غیبت کے پردے کو اٹھائے گا اور جب اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا تو لوگ اس کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے پنچھی اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو لوگ اس کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے پنچھی اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑتے ہیں، اپنی گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی پنچھی کا گھونسلے کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب رات کے قریب آتے آتے کسی پرندے پر نیند طاری ہو رہی ہے تو اسے یقین اس بات کا ہے کہ اس کا گھونسلہ اس کے لیے جائے امان ہے۔ جب اسے امن و سکون کی طلب محسوس ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے گھونسلے کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی گھونسلے کی اس مثال سے یہ بتایا گیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس کے آنے کے سبب سے امانت کا احساس ہوگا اور ہر مایوس ہمت اس کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرے گی۔ لیکن اس کے علاوہ پرندوں کی مثال دینے کی ایک وجہ اور ہے۔ دیکھیے، پرندے جب اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ وہ ہوا میں ہوتے ہیں اور پرواز کرتے ہوئے جاتے ہیں، اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں راستے مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم کیونکہ زمین پر چل رہے ہیں اسی لیے ہمیں سیدھی طرف بھی مڑنا پڑتا ہے، روڈ جس طرف جا رہی ہے اس طرف ہمیں ٹرن ہونا پڑتا ہے، کبھی لیفٹ کی طرف کبھی رائٹ کی طرف، یوں ہوتے ہوئے زگزیگ ہم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ لیکن پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں انہیں یہاں وہاں مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سیدھے اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی پرندوں کی مثال اسی لیے دی گئی کیونکہ پرندے اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتے ہیں، توجہ، یعنی ان کی راہ میں کجی اور پیچیدگی نہیں پائی جاتی، دائیں اور بائیں نہیں پایا جاتا، وہ سیدھے اپنے گھونسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔
کیونکہ ان کی پرواز کی روٹ سیدھی ہوتی ہے، اسی لیے ان کی پرواز کو صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ادھر ادھر نہیں مڑتے اور سیدھے ایک راہ میں چلتے ہیں، اسی لیے ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا لغت میں، ڈکشنری میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو نقطوں کے بیچ میں جو سب سے چھوٹا ڈسٹینس ہوتا ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ کیونکہ سب سے قریبی ہے اسی لیے اس کا سٹریٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مڑ جائے تو وہ دوری پیدا کر دے گا، اور سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے اس کا سیدھا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی صراط مستقیم کو اگر آپ لینگویج کی نظر سے دیکھیں تو اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے میں چلنے والا چلتے چلتے ادھر نہ مڑے، چلتے چلتے ادھر نہ مڑے، ادھر ادھر مڑے بغیر اپنے راستے پر نگاہ رکھتے ہوئے سیدھے جو آگے بڑھے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے آنے کا اثر یہ ہوگا کہ صاحبان ایمان اس کی طرف یوں دوڑیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، جب نہ اس طرف سے دینے والے کی آواز کو سنیں گے نہ اس طرف سے دینے والے کی آواز کو سنیں گے، اور سیدھے امام کی خدمت میں پہنچیں گے، جس سے ہمیں دین میں سمجھ میں آیا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ اپنی توجہات کو انتشار کے بغیر سیدھے بارگاہ امام تک پہنچنے والے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ میں توجہ رہے، یعنی انتشار کے بغیر، اپنے ذہن میں اختلاف کے بغیر سیدھے جو بارگاہ امام میں پہنچے، اس آنے والے کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یعنی اب ہم نکل گئے، یہاں سے آپ کو وہاں جانا ہے، اس دیوار تک، اس دیوار سے، یا اس دیوار سے آپ کو علم تک آنا ہے، آپ وہاں سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں۔ اب آپ 4 قدم چلنے کے بعد جو راستے پر ہے تو ابھی آپ ہے صراط مستقیم پر، لیکن اگر اس جانب سے کسی نے آپ کو ادھر بلا لیا تو آدھی راہ میں آپ نے اپنا رخ موڑ لیا، یعنی کچھ دیر تک صراط مستقیم پر تھے لیکن منزل پر پہنچنے تک صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ اسی لیے شروع ہو جانے کے بعد راستے میں کسی کے بہکاوے میں ہم نہ آ جائے جو ہمیں امام تک پہنچنے میں تاخیر کا سبب بنے، اسی لیے نماز میں دعا رکھی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھنا، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ یعنی ہم نے سفر تو شروع کیا ہے صراط مستقیم پر، لیکن تیرا کرم شامل حال رہے تاکہ ہم پہنچے منزل تک صراط مستقیم سے، درمیان میں ادھر اور ادھر مڑ کر اپنے آپ کو صراط مستقیم سے محروم نہ کر لے۔ توجہ ہے نا؟ مولا نے فرمایا وہ آئے گا تو یہ اثر ہوگا۔ کہ کون ہے؟ آخر کون آنے والا ہے؟ اس کے ہزاروں القاب، بے شمار نام ہیں، پروردگار عالم کی طرح وہ نام کے احتیاط سے بری ہے۔ اس کے ہزاروں القاب میں جس ایک لقب سے اسے یاد کیا جاتا ہے وہ ہے آل یاسین، اور اس آل یاسین کی ملاقات کا جس کے دل میں شوق پیدا ہو، ان لوگوں کے لیے جو زیارتیں تعلیم دی گئی جن کے ذریعے سے امام کی ملاقات ہو، ان میں سے ایک ہے زیارت آل یاسین۔ توجہ رہے،
خدمت میں آپ کی اس کا آغاز کر رہے ہیں. آغاز ہوا زیارت کا. اسے آپ کی بات خدمت میں دہرا رہے ہیں. زیارت کا مطلب یوں پڑھ کر شروع کیا ایک دم سے ختم کر دینے کو نہیں کہتے. نہ زیارت پڑھنے کے پیچھے زائر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس زیارت کو پڑھ کر اپنی کوئی دعا منوا لوں. توجہات ہے. زیارت کے پڑھنے کے پیچھے جسے اپنے فائدے نظر آئیں وہ اللہ کی عبادت کی تجارت کر رہا ہے. توجہ. مولا نے فرمایا 3 لوگ ہیں نا عبادت کرنے والوں میں 3 قسمیں. فرماتے ہیں پہلے تاجر ہے جو یہ کہتے ہیں میں سجدہ دے رہا ہوں تو مجھے جنت دے دے. میں روزے رکھ رہا ہوں تو مجھے فردوس دے دے. مولا فرماتے ہیں یہ تاجر ہے جو اللہ سے عبادت کی تجارت کر رہا ہے. اس کے دل میں خدا کی عبادت کا شوق نہیں ہے. یہ صرف اپنے فائدے کی خاطر عبادت کر رہا ہے. دوسرے فرماتے ہیں وہ لوگ جو غلاموں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے مولا نے فرمایا وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے جہنم سے بچا لے. میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. مولا نے فرمایا یہ غلام مزاج ہے. فرماتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں عبادت کی نیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تیری عبادت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تجھے مستحق عبادت پایا ہے. یعنی جو اپنے فائدے کو نظر میں رکھ کر عبادت کرے اس کی عبادت کو عبادت میں شمار ہی نہیں کیا گیا. ویسے ہی جو زیارتوں کو پڑھتے ہیں کہ بھئی اسے 5 یا 10 مرتبہ 20 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے تمہارا یہ کام نکل جائے گا، یہ زیارت کا مقصد نہیں ہے. وہ بات اور ہے زیارت کی برکت سے آپ کے کئی کام بن جاتے ہیں لیکن پڑھنے کا مقصد اپنے کام بنانا نہیں ہے. زیارت ہمیں دی گئی ہماری معرفت کے اضافے کے لیے. توجہ رہے معرفت بہت ضروری اسی لیے ہے کیونکہ بغیر عرفان کے کوئی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی 30 سال کی عبادت کے بدلے ہمیشہ رہنے والی جنت لے لوں. سینس بن رہا ہے؟ یعنی 60 سال کی انسان کی زندگی 15 سال تو اس کے ایسے ہی نکل گئے. اب جب واجب ہوئی عبادت تو اب تو شروع کی نماز لیکن انہیں معلوم نہیں کیا ہے نماز. نماز اور روزے کا شعور آتے آتے 25 ہو گئے. اب 25 میں انہیں سمجھ میں آنے لگا ہاں یہ عبادت کا مفہوم ہے. اب 25 سے انہوں نے 50 تک وہ عبادت کی اور 50 کے بعد جب ضعیفی طاری ہونے لگی تو عبادتوں میں خلل پیدا ہونے لگے. یعنی زندگی میں اپنی پورے خلوص اور توانائی کے ساتھ عبادت جو انہوں نے کی وہ صرف 25 سال تھی. اور جنت وہ جگہ ہے کہ اگر اس 25 سال کے بدلے میں 25 منٹ مل جائے تب بھی اللہ کی رحمت غالب رہے گی. عبادت کرنے والے کی اہلیت نہیں ہے کہ جنت میں محض 25 منٹ جائیں لیکن وہ امید میں ہے کہ اس 25 سال کی عبادت میں اس جنت میں چلے جاؤں گا کہ جہاں پر ایک لمحہ گزارنے کی حسرت کے بدلے میں ایسی 7 دنیاؤں کو دے دیا جائے اور میں وہاں پر ہمیشہ رہوں. کبھی آخر اس جنت کا آپ کو اہل بنائے گا کون؟ مولا نے فرمایا سجدہ تمہیں اس جنت کا اہل نہیں بناتا. تمہارا سجدہ کرنا تمہیں اس جنت کا اہل نہیں بناتا. سجدے میں پائی جانے والی معرفت تمہیں اس جنت کا اہل بناتی ہے. لہذا عرفان بے انتہا ضروری ہے اور زیارتیں ہمیں سکھائی گئی صرف اسی لیے تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو. توجہ. ظاہر کھڑا ہوا ہے نیت میں اس کی زمانے کی حجت ہے. آغاز کیا سلام علی آل یاسین. میرا سلام اس ہستی پر جو یاسین کی آل ہے.
یاسین، آل یاسین آپ کی خدمت میں کل بات ہوا کہ ایسے کیوں کہا گیا. پہلی صفت کا ذکر ہوا، السلام علیکہ یا داعی اللہ. السلام علیکہ یا داعی اللہ وربانی آیات. میرا سلام اس پر جو داعی اللہ ہے اور ربانیہ آیات. توجہ ہے نا؟ دو صفت پہلے جملے میں آئے، لیکن آج آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی صفت پہ بات ہوگی، داعی اللہ. امام وقت کے ہزاروں القاب میں ایک لقب ہے داعی اللہ. مطلب کیا ہے اس کا داعی اللہ؟ داعی کسے کہتے ہیں؟ داعی کہتے ہیں آواز دینے والے کو. دال این واو روٹ ہے، اس سے لفظ بنا داعی، اس سے لفظ بنا دعوت، اس سے الفاظ بنے بلانے کے لیے. داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، داعی اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کو. توجہ، داعی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والے کو. اب یہ لقب تو ہے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن توحید پر جب بحث شروع ہوئی تو رسول اکرم نے اس ذات مقدس کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے امت سے یہ فرمایا کہ بھئی وہ ذات لا مکان ہے. توجہ، اللہ کی ذات لا مکان ہے. تو جو لا مکان ہوتا ہے اس کے لیے لفظ طرف استعمال نہیں ہوتا. لفظ طرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکان میں آئے، جو مکان سے بے نیاز ہے اس کے لیے طرف نہیں ہوتا. بھئی اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے اللہ کدھر ہے، تو آپ کدھر بتائیں گے؟ کیا یہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ لامکان ہونے کی وجہ سے ادھر اور ادھر میں نہیں آتا. اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ہر طرف ہے. لیکن توجہ رہے، اس کا ہر طرف ہونا فزیکل پریزنس کے اعتبار سے نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ ہر طرف ہونا ایسے نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. ہر طرف اس کے لیے یوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لامکان ہے، اسی لیے ہر طرف ہے. توجہ ہے؟ یہ اس کی شان ہے، مکان میں نہیں آتا. اب بھائی جب مکان میں آتا نہیں تو کوئی اس کی طرف آخر کسی کو بلائے کیسے؟ تو یہ توحید کی شان و شوکت کے خلاف ہے. مولا نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا، نہ اس کے لیے الہ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کے لیے الا استعمال ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، نہ اس طرف الہ یعنی ڈائریکشن، الا یعنی کسی کے اوپر، اور فی یعنی کسی کے اندر. مولا نے فرمایا اس کے لیے سب الفاظ استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ جو اندر ہوگا وہ باہر نہیں ہوگا، جو اوپر ہوگا وہ نیچے نہیں ہوگا، جو دائیں ہوگا وہ بائیں نہیں ہوگا. لیکن وہ وجود جو ہر طرف موجود ہے اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے. اسی وجہ سے اس لفظ سے یعنی اس صفت سے امام وقت کی اس صفت سے لفظ الہ کو ہٹا لیا گیا. بے توجہ ہے؟ ہونا چاہیے تھا السلام علیکہ یا داعی اللہ، میرا سلام اس پر جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے.
لیکن الہ کو ہٹا لیا گیا. السلام علیک یا داعی اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا سلام اس ہستی پر جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، لیکن وہ وجود جو ڈائریکشنز میں نہیں آتا، اس نے ایک ایسی حجت کا انتخاب کیا کہ اگر کوئی اس حجت کی طرف بھاگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے. تو ترجمہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے گا. داعی اللہ اسے نہیں کہیں گے، اللہ کی طرف بلانے والے کو نہیں، بلکہ داعی اللہ یعنی وہ کہ جو اگر بلانے لگے کسی کو تو سمجھو کہ اللہ بلا رہا ہے. بھائی توجہ، یعنی اللہ نے اپنی نسبت، اپنے مقام کی نسبت اپنی حجت سے دی. یہ اس کا مزاج ہے، کیونکہ جب وہ لامکان ہے تو اس نے نسبت دی، انتخاب کیا. فرشتوں سے کہا تم سب کو آدم کے سامنے سجدے میں گرنا ہے. روح پھونکی گئی، سب کے سر، سب کے چہرے آدم کی طرف تھے. سجدہ سب کا آدم کو ہو رہا تھا. سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. اللہ نے کہا سجدہ میرا ہوا. سب نے سجدہ آدم کو کیا. اللہ نے کہا سجدہ میرا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آدم کو ملائکہ کے لیے اپنا ڈائریکشن بنایا تھا. اب اگر کوئی آدم کے سجدے کا انکار کرے تو اللہ نے اسے ابلیس قرار دیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ڈائریکشن کا انکار کر دیا. پروردگار عالم نے آدم کے سجدے کا حکم دیا، لیکن مٹی کے پتلے کی طرف اس نے سجدے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا آدم کا پتلا تو بن گیا ہے لیکن ابھی قابل سجدہ نہیں ہے، تم رکو، انتظار کرو، ہم اسے قابل سجدہ بنانے والے ہیں. کا کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار کہا نفخت فیہ من روحی، نفخت فیہ من روحی. جب آدم میں اپنی روح میں سے پھونکوں، جب میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونکوں. عجیب بحث چھیڑی ہے اس نے. نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ وہ روح رکھتا ہے، نہ اس کے ہاتھ اور پیر ہے، نہ اس میں خون کی روانی ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا میری روح، یعنی میری وہ صفت، وہ طاقت جس کی وجہ سے آدم میں جان پیدا ہو. کہ یہ روح ہے، یہ رہتی کہاں ہے؟ ایسا ہی سوال ہوا رسول اکرم سے. خداوند نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ روح کیا ہے. توجہ، آپ ان سے کہیے قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. میرے رب کے امر میں سے. امر الف میم رے، حمزہ میم رے، امر. امر کہتے ہیں آرڈر کو. بس اتنا ہی کہ کسی چیز کا آرڈر دے وہ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا زمین و آسمان ہو جا، ہو گئے. یہ اس کا آرڈر تھا، یہ نتیجہ ہے. اس نے کہا انسان پھیل جا، پھیل گئے. آرڈر تھا، یہ نتیجہ ہے. یعنی امر کہتے ہیں آرڈر کو. اس آرڈر میں سے، امر میں سے، روح من امر ربی، امر میں سے کچھ روح. نفخت فیہ من روحی، اس میں سے اور تھوڑی روح.
نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. لفظ من دونوں طرف ہے. قل الروح من امر ربی نفخت فیہ من روحی. میں اپنی روح میں سے تھوڑا سا آدم میں پھونکوں گا. تھوڑی سی روح. کہ یہ پوری روح کیا ہے؟ کہ پوری روح امر کا تھوڑا ہے. امر کا تھوڑا پوری روح, روح کا تھوڑا آدم. امر کا تھوڑا پوری روح, روح کا تھوڑا آدم. اس تھوڑی سی روح کو آدم میں پھونکا, ملائکہ پر سجدہ واجب ہو گیا. یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی روح کا مقام کیا ہے, کہ اس روح میں سے اگر کچھ آ جائے تو آدم کو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جب اس روح کا کچھ آ جائے تو سجدہ ہو, تو اگر پوری روح آ جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ اگر پوری روح آ جاتی تو کیا ہوتا؟ پوری روح اگر آ بھی جاتی تب بھی امر کا تھوڑا سا ہوتا. جب وہ امر پورا ہو جائے تو پورا امر جس کے سامنے تھوڑا ہو اس صاحب امر کو امیر کہا جاتا ہے. یعنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ علی کے کچھ کا کچھ جب آدم میں آیا, علی کے من کا من جب آدم میں آیا. لیکن من, رسول نے جو من کو ڈیفائن کیا ہے وہ عجیب ہے. رسول اکرم بیان فرماتے ہیں میں ہوں عقل کا سمندر, اس سمندر کی ایک بوند میں سے اللہ نے سب کو عقل بانٹی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے من. کہاں سمندر, کہاں ایک بوند. آپ ایک بوند کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سمندر سے کمپیئر کریے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا من کہتے کسے. سمندر میں سے ایک بوند ہے اس کا من. ویسے ہی روح کا جو سمندر ہے اس کا من جو بوند جتنا تھا آدم میں پھونکا گیا, ملائکہ پر سجدہ واجب ہو گیا. جب بوند جتنا مختصر سا من, روح کا من آدم کو سجدے کے قابل بنائے, تو جب وہ روح پوری ہو, جو امر کا تھوڑا ہو, وہ امر جو پورا ہو, جو امیر کا تھوڑا ہو, تو امیر کے لیے خدا کی نزدیک کیا مقام رکھا جائے گا. اسی لیے اس نے ملائکہ سے کہا جب تک کہ نور علی نہیں آئے گا آدم سجدے کے قابل نہیں ہے, لیکن اس نور علی کے آنے کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے بھی تو نے تاخیر کی تو ابلیس قرار دے دیں گے. وجود کا کیا عالم ہوگا. اس نے کہا اسی لیے ملائکہ سے کہ علی کے نور کے بغیر آدم سجدے کے قابل نہیں ہوا. میں نے جب نور علی پھونکا تو آدم قابل سجدہ ہوا. ملائکہ سے آسمانوں پر آدم کو سجدہ لے کر اپنا سجدہ قرار دیا,
اور جب زمین پر انسانوں کے سجدے کی بات آئی تو کعبے میں علی کے نور کو اتارا، اور جب انسانیت مصلی پر کھڑے ہو کر اس کی توحید میں عبادت کی خواہش لے کر چیخنے لگی کہ پروردگار ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، بتا تو کدھر ہے؟ جب ساجدین نے سوال اٹھایا کہ پروردگار یہ بتا ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو کدھر ہے، تو اس نے اپنے ڈائریکشن کا پتہ دیا، فرمایا جس نے کعبے کی طرف سجدہ کیا وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ کے ڈائریکشن کا پتہ چلا۔ کہا بھئی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہیں ہے جہاں اس کی حجت ہے، حجت سے ہٹ کر وہ کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے امام کو کہا گیا السلام علیک یا داعی اللہ، میرا سلام اس ہستی پر جو داعی اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں بلکہ جو بلانے والا ہے، بلانے والا ہے، جو اس کی طرف بھاگے گا وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے نا توجہ؟ کیونکہ لامکان ذات ہے۔ علی کے الخاب کیا کائنات اس قابل ہوئی ہے کہ علی کے غلاموں کے مزاج کو بھی سمجھ پائے؟ آسمان و زمین کو جہاں خنبر سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں انہیں حیدر کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا کہیں ماشاء اللہ۔ اس دنیا کو جہاں خنبر سمجھ میں نہیں آیا، جہاں فرشتوں کو سلمان سمجھ میں نہیں آیا، انہیں حیدر کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہزاروں القاب ہے علی کی، کس لقب کی طرف غور کرے؟ علی اللہ کا سمت ہے، علی اللہ کا ڈائریکشن ہے، اور اللہ کا ڈائریکشن بن کر سامنے آنا مخلوق پر یہ علی کا احسان ہے، کیونکہ علی اپنے آپ میں لامکان ہے، کیونکہ جو لامکان کا مظہر ہو وہ مکان میں قید نہیں ہو سکتا۔ توجہ، ریپریزنٹ کرنے والا ضد میں نہیں ہوگا، عالم کو جاہل ریپریزنٹ نہیں کرے گا، طاقتور کو کمزور ریپریزنٹ نہیں کرے گا۔ اصول ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی پریزنٹ کرنے آیا تو وہ ویسا ہو جیسا جس کو پریزنٹ کر رہا ہو۔ جو لامکان کا مظہر ہے وہ خود مکان میں نہیں آتا، دلیل اس نے 40 مقامات پر آ کر دی ہے کہ اس کا ڈائریکشن بن کر مکان میں آیا ہوں، لیکن اگر اپنی حقیقت کی طرف پلٹ جاؤں تو لامکان ہو جاتا ہوں۔ مخلوق کی مدد کے لیے مکان میں آیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں با مکان ہوں۔ توجہ ہے نا؟ الخاب میں کہا گیا وجہ اللہ
عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، چہرہ اللہ کا چہرہ. بھائی ہے ہی نہیں چہرہ اس کا. بہرحال وجہ پر جب بات ہوگی اگر تو ہوگی انشاءاللہ. لیکن آج آپ کی خدمت میں ہم رکھنے جنب اللہ. یہ لقب ہے علی کا، جنب اللہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ کسے کہتے ہیں جنب؟ کسے کہتے ہیں؟ جیم نون بے روٹ ہے، لفظ بنا جنب. کیا ہے اس کا مطلب؟ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا جنب یعنی پہلو. یہ کمر، پہلو یہاں. اسی لیے جس شخص کو وہاں سے اٹھا کر آپ یہاں اپنے کمر کے بازو بٹھائے، نہیں آ رہے ہیں سماعتیں آپ کی سلامت رہے، لیکن ابھی آ رہے ہیں. جسے آپ لا کر اپنے پہلو میں بازو میں بٹھائے اسے کہتے ہیں جناب. جنب نہیں کہتے، اسے جناب کہتے ہیں، کیونکہ جنب کے بازو ہے. جناب ہے نا، تلوار ہوتی ہے، خنجر آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اتنا سا ہے نا. اس نے نکالا اور حملہ کیا. کیس چل رہا ہے، پولیس میں بات ہو رہی ہے. ارے بھائی اس نے ہمیں جنبیے سے مارا. سنا ہے نا آپ نے جنبیا؟ چھری، چاقو، تلوار، جنبیا. ارے بھائی کیا ہے یہ جنبیا؟ اس کا نام جنبیا کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ یہاں چھپا ہوا تھا شرٹ کے نیچے، معلوم نہیں کسی کو. وہاں سے نکلا، جنب سے نکلا، اسی لیے اسے جنبیا کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ یعنی پہلے کو کہتے ہیں جنب. اب قرآن نے کہا جنب اللہ. اے بھائی جس کا بدن ہی نہیں ہے اس کی کمر کہاں سے آئے؟ توجہ رہے، جس کا بدن نہیں ہے اس کی کمر کہاں سے آئے؟ آخر جنب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جنب اللہ کہتے کس سے ہیں؟ کیونکہ وہ وجود نہیں رکھتا کہ اس کے پہلو سے نسبت دی جائے. وہ مقام جس مقام پر علی آ کر بیٹھ جائے، اس مقام کی نسبت کو اللہ نے اپنا عرش قرار دیا ہے. اسی لیے عرش خدا پر رسول کو اللہ نے بلایا، لیکن جب معراج سے پلٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ میں علی سے مل کے آیا ہوں. اب ہزاروں بحثیں چلی جنب اللہ پر، بہت سارے لوگ اختلاف میں پڑے، توفیق جنہیں نصیب ہوئی وہ آگے بڑھے. بحث تو چل رہی ہے مطلب، لیکن اس میں سب سے اچھا ایک ڈیفینیشن جو ہوا وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. بھائی جنب اللہ اسے کہتے ہیں جس کے مل جانے کے بعد، جنب اللہ اسے کہتے ہیں جس کے مل جانے کے بعد کوئی اللہ کو نہیں ڈھونڈتا. سلامت. اسے کہتے ہیں جس کے مل جانے کے بعد اللہ کو ڈھونڈنا بند کر دیا جاتا ہے. تو جن اگر کوئی نکلا ہے اپنے گھر سے کہ بھائی کہاں جا رہا ہو، کہ میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، اب ڈھونڈتے ہوئے پھر رہا ہے یہاں سے وہاں، اب کہاں جائے؟ تلاش ختم ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ملے گا نہیں، اس کا ڈھونڈنا ختم ہوگا نہیں. لیکن ہوتے 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 پہنچا کسی ایسی بارگاہ میں جہاں جانے کے بعد اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے، اب میں اللہ کو نہیں ڈھونڈوں گا، اسی وجود کو جنب اللہ کہا جاتا ہے. ویسے ہی داخل ہوا تھا کوئی شخص کسی زمانے میں،
مدینے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ بھئی کس اسلام کی بات چل رہی ہے، کس دین کی بات چل رہی ہے، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ دین کیا ہے، وہ اللہ کون ہے. تلاش کرتے کرتے داخل ہوا. سلمان کی نگاہ اس کی ہستی پہ پڑی. سلمان نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہا ہے، کہاں جائے؟ کہا میں اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہوں. سلمان نے کہا وہ تو تجھے نہیں ملے گا، لیکن ہاں میں تجھے ایک ایسی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جہاں جانے کے بعد اللہ کو ڈھونڈنے کا خیال ذہن سے نکل جائے گا. نفس نفیس قلب حقاگاہ مل گیا، ایمان ملا پیمبر زیجاہ مل گیا. کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا، اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا. دائی اللہ کہتے ہیں اس وجود کو جو مخلوق کو علی کی طرف بلائے. دائی اللہ اسے کہتے ہیں جو مخلوق کو علی کی طرف بلائے. السلام علیک یا دائی اللہ کا مطلب ہے میرا سلام اس پر جو دائی اللہ ہے. جب وہ آواز دے گا اس کی طرف جب بھاگیں گے تو وہ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہے توجہ؟ دیکھیے کون سی کتاب ہے یہ، قرآن مجید. جس نے اس کے نقطے پر شک کیا، آیت تو پوری بہت دور کی بات ہے. اگر نقطے پر شک کیا تو دنیا و آخرت میں زیر ہو جائے گا. اس میں رسول کو اس کتاب نے دائی اللہ کہہ کر پکارا. دائی اللہ. جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے قرآن نے ذکر کیا بھئی جن جب سنتے تھے آیتیں تو ان کے اوپر ایک عجب اثر طاری ہوتا تھا. قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ بھئی جنوں کی ایک گروہ نے جب آ کر آیتیں سنی تو جا کر اپنے جنوں، دوسرے جنوں کو اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں جنوں کو جا کر اس نے بتایا، ان جنوں نے جا کر بتایا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، قرآنً عجبا. ہم نے عجب قرآن سنا ہے. توجہ، عجب، عین جیم بے. ہم نے اس کا مطلب یہ کوئی عجیب چیز ہو جائے. عیب ہم نے اسے عیب سے دیکھا، لیکن وہ عیب نہیں ہے. اردو میں خیر بھائی بول چال کی زبان الگ ہے، عربی الگ ہے، قرآن کی آیت میں لفظ ہونا الگ ہے. عجب کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے نزدیک عجب وہ ہے جس کی کوئی مثل نہ پائی جائے. عجب یعنی وہ جس کی مثل نہ ہو. اسی لیے عجیب، سٹرینج، سٹرینجر کو آپ جو سٹرینج کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی یونیکنس کی وجہ سے. شہر میں آپ کے اکیلا ہے وہ، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، تو آپ نے کہا سٹرینج. ہے توجہ؟ یعنی آپ عجیب کسے کہتے ہیں؟ جو سب جیسا نہ ہو وہ عجیب ہے. تب وہ بات ہوتے ہوتے اتنا آ گیا کہ آج عجیب الگ ہو گیا. لیکن قرآن نے جب کہا عجیب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی لیے عجب ہے. اب جنہوں نے کہا کہ بھئی عجب تو ہے قرآن، لیکن یہ تو بتا کہ آخر یہ عجیب ہے کیوں، بے مثل کیوں؟ جنہوں کو آخر ایسے کیوں لگا کہ یہ قرآن عجیب ہے، جبکہ جن خود ایک عجیب مخلوق ہے. اب ہمارے سامنے اگر جن آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی عجیب چیز ہم نے دیکھی. عجیب جو اپنے آپ میں خود ہے، ان لوگوں کا گروہ کہہ رہا ہے ہم نے عجیب قرآن سنا.
تو عجیب، یعنی ان کی عقل حیرت میں پڑ گئی، ایسی کی کوئی بات قرآن نے کر دی. تو آخر آپ پوچھیں جنہوں سے تمہیں کیا سنائی دیا ایسا جس کی وجہ سے یہ قرآن تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ تو جنہوں نے کہا یہ عجیب اسی لیے ہے کیونکہ دیکھیں یہاں ریزن انہوں نے لکھا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. آیت سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 29 and 30 قرآن مجید. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہوں نے جا کر کہا قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے ایک کتاب ابھی سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی ایک جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ان پر توریت نازل ہوئی تھی. اب اس کے بعد ایک اور کتاب نازل جسے ہم ابھی سن کر آئے ہیں، اور وہ پرانی باتوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، موسیٰ کو بھی سچا کہہ رہی ہے، موسیٰ کی کتاب کو بھی سچا کر رہی ہے، ساری چیزیں کہہ رہی ہے. لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق المستقیم. ہم نے جب اس کتاب کو غور سے سنا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہدایت کر رہا ہے حق اور صراط مستقیم کی طرف. جنہوں نے کہا ہم نے عجیب سنا قرآن، کہا بھائی کیوں عجیب؟ کہا اسی لیے کیونکہ وہ حق کی طرف بلا رہا ہے اور وہ صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے. ان دو چیزوں کی طرف بلانے کی وجہ سے بے مثل ہو گیا اور عجیب ہے. توجہ، یعنی اب حق کی طرف اور طریق مستقیم اس کی طرف، دونوں کی طرف بلا رہا. تو قرآن تو بلا رہا، ایسی بات ہم سنیں اور رسول کی زبان سے ہم نے آیتیں سنی ہے نا. توجہ، حق اور طریق مستقیم. اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں اس فرمان سے ذکر شروع کیا جس میں مولا نے فرمایا جب وہ آئے گا تو لوگ اس کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ امام کی طرف سیدھے بھاگنے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. صراط مستقیم بھی علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے اور حق بھی علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے. جنہوں نے سنا یہ قرآن صامت، اس کی آیتیں ہمیں قرآن ناطق کی طرف بلا رہی ہے. یہ قرآن صامت اور اس کی آیتیں ہمیں قرآن ناطق کی طرف بلا رہی ہے، کیونکہ علی کی طرف بلانے والی ہے، اسی لیے بے مثل ہے. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. اس کے عجیب ہونے کی وجہ، بے مثل ہونے کی وجہ، اس کے یونیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کو پڑھنے والوں کو علی کی طرف بلاتا ہے. اس سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اگر کائنات کے کسی کونے میں کوئی ایک بھی کسی کو علی کی طرف بلا رہا ہو تو وہ بلانے والا بے مثل ہوتا ہے. وہ بلانے والا بے مثل ہوتا ہے، یعنی جو علی کے فضائل سنا سنا کر لوگوں کو علی کی محبت کی دعوت دے رہا ہے، وہ بلانے والا مثل قرآن بے مثل ہے. صلوات بارگاہ الہی میں پڑھ دیجیے. ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ الہی میں. بلند ترین صلوات ایک اور مرتبہ بارگاہ الہی میں پڑھ لیں. کہا یہ عجیب ہے کیونکہ حق کی طرف بلا رہا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے. عجیب یعنی بے مثل ہوا. علی کی طرف بلانے والا اللہ کی نگاہوں میں بے مثل ہوتا ہے، جس کی کوئی مثال نہ پائی جائے.
فضائل علی سنا کر اس کی محبت کی دعوت دینے والے کو قرآن نے ہم پلہ قرآن شان عطا کی. جنہوں نے سن لی آیتیں، اچھا ہمیں حق کی طرف بلا رہا ہے، طریق مستقیم کی طرف. اب جنہوں نے جا کر اپنے بھائیوں سے، دوسرے جنوں سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو دائی اللہ، اب دو لبیک کہو دائی اللہ کو، تمہیں وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے. یعنی رسول کو قرآن نے دائی اللہ کہا. اب جو رسول کی طرف دوڑے گا وہ حقیقت میں اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے. جو اس رسول کے پیغام کی طرف دوڑے گا وہ حقیقت میں اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے. توجہ نا، دائی اللہ، آخر کس چیز کی طرف بلایا؟ بلانے والا. رسول کو قرآن نے کہا وہ بلانے والا ہے. کبھی کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ تو اسے تو بلانا تھا محض ایک چیز کی طرف، لیکن اس نے دیکھا انسان ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس طرف بلایا جائے. لہٰذا انہیں طہارت سکھائی، انہوں نے آداب سکھائے، انہیں اخلاق سکھائے، ان میں کردار بسایا، عبادتیں سکھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امانت، جہاد، تمام تر عبادتوں کو سکھا کر ایک کردار تیار کیا اور کہا ہاں آج اللہ کی 23 برس عبادت کرنے کے بعد تم آج اس قابل ہوئے ہو کہ غدیر کے میدان میں تمہیں علی کی طرف بلایا جائے. تیئیس برس تک ان کے کردار کو تیار کیا، اور جب وہ کردار تیار ہو کر اس قابل ہوئے کہ ہاں ہم تمہیں آج آواز دے سکتے ہیں، تو توجہ رہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کو ایک وسیلہ قرار دیا علی کی معرفت کا. بھئی کیا ضرورت ہے ہم سے نماز پڑھانے کی؟ تیرے پاس سجدے کرنے والوں کی کمی ہے کیا؟ فرشتوں سے کہہ لے تو مجھے سجدہ کر لے، کر لیں گے وہ. یہ کمظرف سر، یہ پسترین عقل، اتنی چھوٹی فکر، اور تیرا سجدہ زبردستی 5 بار سجدے. یہ آخر ہم پر نماز واجب کیوں؟ کہ ہمیں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ہمارے رتبے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. ہماری شان کو تمہاری عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عبادت سے دور رہنے سے تم میں فرق پڑ جاتا ہے. ہم نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ و ہماری اطاعت کے ذریعے سے تم میں وہ کردار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جب تمہیں علی کی طرف آواز دی جائے تو سوچنے والوں میں شمار نہ ہو جائے. 23 برس تک اللہ کے دین پر پابند رکھنے کے بعد رسول نے غدیر کے میدان میں اس کا مقصد بتایا کہ کیوں تم سے نماز پڑھائی گئی، روزہ رکھوایا گیا، حج کروایا گیا، تمام چیزوں کو سکھایا گیا تاکہ تم میں وہ ظرف پیدا ہو کہ جب علی کی طرف آواز دی جائے تو دوڑتے ہوئے آ جاؤ. اس لیے رسول کو دائی اللہ کہا گیا. توجہ ہے نا؟ اس سبب سے غدیر کے روز جو اعمال کیے جاتے ہیں، روز غدیر، یہ مفاتیح الجنان،
आमाल गदीर 18वीं जिलहिज का दिन है ना। ये अमाल नमाज है गदीर की, और गदीर की नमाज के बाद ये दुआ है कि भाई बाद नमाज 2 रकत नमाज बजा लाए और सजदा शुक्र में 100 मरतबा शुक्रन शुक्रन कहे। अल्लाह ने अपने शुक्र का पैमाना अली की वलायत को करार दिया है। मेरा शुक्र करो क्योंकि मैंने तुम्हें काबिल बनाया कि तुम अली के नाम को कबूल कर रहे हो। 100 मरतबा फिर सजदे से सर उठाए और ये दुआ पढ़े। मफातिहुल जिनान पेज नंबर 543, जिसमें रोजे गदीर वो ये गवाही दे रहा है। तवील तरीन दुआ है, हम सारी दुआ नहीं पढ़ेंगे आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द वहदका ला शरीका लक। मेरे परवरदिगार तुझसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि तेरी हम्द है, तू वहदहू ला शरीक है। तुझसे मांग रहा हूँ, तूने मुझे सब कुछ अता किया, क्या क्या अता नहीं किया। भूले हुए, भटके हुए, बिसरे हुए को रास्ते पर लाया, तेरी तरफ से तौफीकात हुई। तूने सीने को कुशादा किया, तूने कानों को सुनने के काबिल, अक्लों को समझने के काबिल बनाया। सारी नेमतें तूने की और आज मैं उन नेमतों का ऐलान कर रहा हूं कि हाँ तूने ये सब कुछ मुझे दिया। उनमें से ये एक जुमले का ऐलान करके मैं तस्दीक कर रहा हूं कि गदीर के दिन मेरा शुमार किन लोगों में हो रहा है। पेज नंबर 544 पर इस दुआए रोजे गदीर के फिक्र जो आपकी खिदमत में है कि अल्हम्दु गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर आमन्ना बिल्लाहि वहदहू ला शरीक लह व बिर्रसूलिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। ईमान लेकर आता हूं तुझ पर, तेरे रसूल पर। व सद्दखना, और मैं तस्दीक करता हूं कि हाँ ये सच्ची बात है। व अजबना, और जवाब दे रहा हूं, रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। कहा किसे? कहा दाई अल्लाह है। मैं दाई अल्लाह को जवाब देकर लब्बैक कह रहा हूं। वत्तबान रसूला, और रसूल की इत्तिबा कर रहा हूं। कहा किस बात में? रसूल ने तुम्हें किस तरफ बुलाया? कहा फी मौलाते व मौलाना व मौलल मोमिनीना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। गदीर के मैदान में जब अली की तरफ रसूल ने बुलाया तो रसूल को पुकारा गया दाई अल्लाह, यानी अली की तरफ बुलाने वालों को दाई अल्लाह कहा जाता है। ज़ियारत आले यासीन का आगाज ही गदीर की याद दहानी करा रहा है। नमाज यानी 12वें यानी ज़ियारत आले यासीन का आगाज, 12वें की ज़ियारत का आगाज ही पहले की तरफ बुलाए जाने से हो रहा है।
अस्सलाम अलैका या दाई अल्लाह, जिससे हमें समझ में आया कि पर्दा उठने के फौरन बाद वो जिस चीज के बारे में सवाल करेगा वो अली की मोहब्बत है। बस हम 2-3 जुमले और कह रहे हैं नारों का मुमिनीन से बे इंतहा अदब से आपकी खिदमत में थोड़ा सा इख्तिसार नारों में रखें। बस हम बात को ख़त्म कर रहे हैं, इरफान भाई को ज़्यादा देर ना हो जाए। ज़ियारत इरफान की वजह से, मारिफत की वजह से, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, हमें पढ़कर निकलना नहीं है कि यूं पढ़ दिया और चले गए। रुकिए तो सही, देखिए तो सही, जरा गौर करिए किससे आवाज दे रहे हैं, किस पर सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, ऐ वो जो दाई अल्लाह है, जो उसकी तरफ भागेगा वो अल्लाह की तरफ जा रहा है। जिसकी तरफ वो सबसे पहला सवाल उठाएगा वो गदीर के रोज रसूल की सुन्नत को अदा करेगा। का भाई जिसका 1.25 लाख लोगों के भरे हुए लश्कर में जिसका ऐलान याद रखा है उसको या नहीं, दाई अल्लाह। तवज्जो, यानी ये निदा रुकी नहीं, दाई अल्लाह रसूल को भी कहा गया, दाई अल्लाह फर्जंद रसूल को भी कहा गया। आवाज चल रही है, निदा रुकी नहीं। दरमियान में हुसैन ने भी आवाज दी। ये आवाज हल मिन नासिरी यंसुरुना पर जो लब्बैक कहेगा वो हकीकत में अल्लाह की नुसरत के लिए उठ रहा है ना तवज्जो? वो हकीकत में नुसरत तौहीद के लिए उठ रहा है। अब आपके नसीब की हम बात कर रहे हैं, आपके मुकद्दर की हम बात कर रहे हैं। यानी अगर फर्श अज़ा कहीं बिछ जाए और यहां से जब मजलिस की आवाज किसी के कानों में पड़े, नाम हुसैन सुनकर कोई फर्श अज़ा पर आ जाए, तो ये वैसा है कि दाई अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहकर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए अर्श पर आ गया हो। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये अर्श खुदा है। जो यहां पहुंच गया वो अल्लाह की बारगाह में आया हुआ है। दाई अल्लाह, कहां मिलेगा आपको ये जुमला सिवाय ज़ियारत हुसैन के? लिखा हुआ हरम हुसैन में बसीरत की निगाह जिन्होंने देखा उन्हें हजारों सलाम। क्या है? मंजारा खबरल हुसैन बिशत्तिल फुरात कमन काना ज़ारल्लाहो फी अर्शिही। जो ज़ियारत हुसैन के लिए फुरात के किनारे आए वैसा है जो अर्श पर अल्लाह की मुलाकात के लिए चला। मजलिस फर्श अज़ा वो मकाम रखता है कि जो यहां आकर खाक पर बैठे वो अर्श खुदा के पहलू में बैठा हुआ है। अज़ादारों और मजलिस का एहतराम हजारों मर्तबा हुआ। अजब जुमले अनीस ने लिखे, और अनीस ने लिखा है अर्श जहां फर्श, ये काशाना है किसका? हर सू है तजल्ली, ये जुलूखाना है किसका? जलता है दिल शम्म, ये परवाना है किसका? सरगुश्ता है महताब, ये अफसाना है किसका? रोशन है जहां जलवे नूरे अजली है, हां बज़्मे मुअल्लाए हुसैन इब्ने अली है। जो इस फर्श अज़ा पर बैठा हुआ है वो अर्श खुदा के दीदार तक पहुंच गया। बस आपकी आवाज़ें बुलंद है, आपकी आंखें नम है। अनीस लिखते हैं मोहलत जो अजल दे तो गनीमत से जानो, आमादा हो रोने पर सादत से जानो, आंसू निकल आए तो इबादत से जानो,
ईजा भी हो मजलिस में तो राहत से जानो। फाखे किए हैं धूप में लपतश न रहे हैं, मौला ने तुम्हारे लिए क्या जख्म सहे हैं। पहली मुहर्रम के साथ जिक्र शुरू हुआ, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है। नाना की मजार पर, मां की मजार पर यूं गए, देखने वालों को हुसैन का बचपन याद आ गया। जैसे कोई तिफल अपनी मां की आगोश की तरफ बढ़ता है, हुसैन वैसे मजार फातिमा तक पहुंचे। अपने आप को मजार पर गिराकर लिपट कर कहा, अम्मा, नाजों से जिसे पाला था वो तेरे रोजे को छोड़कर जा रहा है। बस इल्तिजा यही है कि जब दमे आखिर तुझे आवाज दूं, आगोश में मेरे कटते हुए सर को ले लेना। मदीना है, मदीने से जुड़ी हुई हुसैन की अजब यादें हैं। आशूर के रोजे का अजीब मरसिया पड़ा, जालिमों ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। रोजे रसूल की तरफ देखकर कह रहे थे, नाना आपकी उम्मत ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। नाना से गिरिये का शिकवा, रुला रुला कर ये कहने का, आखिर इसके पीछे कोई वजह, एक वाकया मिला कि क्यों नाना को याद करके कह रहे थे कि आपकी उम्मत ने मुझे रुलाया है। मदीने के दिनों में हुसैन के बचपन के अय्याम, एक मर्तबा मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखा बड़े भाई की आमद हो रही है। उधर से इमाम हसन आ रहे हैं और इमाम हुसैन ने देखा कि बड़े भाई के पास एक हिरनी का बच्चा है जिससे वो खेलते हुए आ रहे हैं। बस निगाह पड़नी थी, फौरन हुसैन ने पूछा, भैया ये हिरनी का बच्चा आपको किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा, ये हमारे नाना ने हमें तोहफे में दिया। अल्लाह रे, नवासे का दिल सुनते ही टूटा। एक मर्तबा तेजी से मस्जिद नबवी की तरफ गए, जो कदम तेज तेज रसूल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही रसूल की निगाह हुसैन पर पड़ी तो हुसैन रुक गए। अब आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे हटकर दीवार की तरफ चले गए। हाथों को अपनी पीठ के पीछे बचपन में रख लिया, दीवार से टेका लेकर खड़े हो गए। रसूल ने देखा मेरे लाल के चेहरे का रंग अजब है। अभी निगाह तेज पड़ रही थी कि इतने में हुसैन की आंखों में नमी नजर आई। अल्लाह का रसूल अपने मकाम से उठा, दौड़ते हुए हुसैन के करीब आए, घुटनों पर सामने बैठकर सीने से लगा लिया। मेरे लाल क्या माजरा है हुसैन? हुसैन ने कहा, नाना आपने भैया को खेलने के लिए हिरनी का बच्चा दिया, लेकिन हमें कोई हिरनी का बच्चा नहीं दिया। बस ये बातें हो रही थी कि जिब्रील नाजिल हो गए। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म उस हिरनी तक पहुंच गया है, वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर दौड़ते हुए यहां आ रही है। उसका ये कहना है, खबरदार उसके आने तक हुसैन की आंख से आंसू न निकल जाए। अरे एक आंसू के निकलने के लिए अर्शे इलाही लरज रहा था। करबला के मैदान में कभी सीना अली अकबर पर रोया, कभी अब्बास के बाजुओं पर रोया, कासिम के लाशे पर रोते 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 एक मर्तबा दिल जो इतना टूट गया तो मदीने की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे नाना, तेरी उम्मत ने हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया है। एक आंसू जो नहीं निकलता था, आज उसके आंसू थम नहीं रहे। अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर,
سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع ہاں سلسلہ رہے، ہم رہے یا نہ رہے، جزاک اللہ، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، آباد رہو ماتمی، ہم رہے یا نہ رہے، تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ شمع سے شمع ہاں سلسلہ جاری رہے، آباد رہو، سارے حسینی مل کر بولو، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، شاباش۔